بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدا ہو جائے، اس کا یقین ہو جائے، اور وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور جو تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، اس وقت سے لے کر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک وہ شخص جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے بال نہیں کاٹے گا. بالوں کو کاٹنا بھی نہیں ہے. جسم کے کسی حصے کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، اور کوئی بھی ایسے بال، زیر ناف بال ہوں، کوئی بھی ایسے بال جن کو تراشا جاتا ہے، جن کو کاٹا جاتا ہے، شیو کی جاتی ہے، تو ان بالوں کو کاٹنے سے، تراشنے سے، شیو کرنے سے باز رہنا ہے 10 دن. تو آج چاند دیکھا جائے گا، اور ممکن ہے کہ آج رات کو ذی الحجہ کی ابتدا ہو جائے، چاند نظر آ جائے. تو کل کیا ہوگا؟ یکم ذی الحجہ. تو کل سے لے کر آج آپ بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن کل سے لے کر قربانی کرنے تک جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بال نہیں کاٹیں گے. بالوں کو کھینچ کے بھی نہیں اتارنا، بالوں کو کاٹنا بھی نہیں ہے، شیو بھی نہیں کرنی، اور اسی طرح جسم کے کسی حصے کے بال ان کو نہیں کاٹنا، اور ناخن وغیرہ بھی نہیں تراشنا. تو آج ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو پھر کل کا دن بھی ہوگا، ورنہ کل سے یہ پابندی ان لوگوں کے لیے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کا آغاز ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.